بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کچھ لطیفے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ بلاول اور مریم کافی وقت سے سیاست میں ہیں، لیکن جب وہ دونوں منہ کھولتے ہیں تو کیا سوچ کر منہ کھولتے ہیں؟ باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جن کی زد میں خود ان کے والدین گرامی آ رہے ہوتے ہیں۔ مریم نواز نے خانیوال میں کہا، میدان چھوڑ کر نہ بھاگنے والا شیر اور لیڈر ہوتا ہے۔ محترمہ سے کوئی پوچھے کہ جنرل باجوہ کی مدد سے خراب صحت کا ڈرامہ کر کے بھاگ کر 4 سال لندن میں کون بیٹھا رہا؟ کہتی ہیں کہ نون لیگ پہ بھی برا وقت آیا، کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں بھی شریف برادران 10 سالہ معاہدہ کر کے نکل گئے تھے۔ نون لیگ میں سے اتنی بڑی قافلی گلگ ہو گئی تھی کہ پیچھے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ مشرف کے مارشل لاء میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے۔ ننگی ویڈیوز تک بنائی گئی ہیں اور خود محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پاس بھی ایسی ویڈیوز موجود ہیں۔ بچوں تک کو اٹھا لینے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ شہباز گل پہ جنسی تشدد ہوا، اعظم سواتی کی ننگی ویڈیو بنی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میدان تو عمران خان نے خالی نہیں چھوڑا کہ دستخط کر کے باہر نکل جاتا اور لندن کی زندگی انجوائے کرتا۔ مریم نواز نے فرمایا، نواز شریف نے کبھی ٹانگ پر پلستر نہیں چڑھایا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جب ٹانگ میں گولی لگی ہی نہیں تو نواز شریف صاحب پلستر کس چیز کا چڑھاتے؟ کیا پلستر کوئی ایسی چیز ہے جسے انسان انجوائے کرنے کے لیے ٹانگ پہ چڑھاتا ہے؟ کل کو محترمہ اب یہ نہ کہہ دیں کہ نواز شریف کو کبھی کندھے میں انجری نہیں ہوئی۔ عمران خان جب بالنگ کراتا تھا تو اسے کندھے میں انجری ہو جاتی تھی۔ فرماتی ہیں، کیا نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالا گیا تو اس نے کوئی جھوٹا سائبر لہرایا؟ نہیں، خاموشی سے چلا گیا۔ حالانکہ نواز شریف صاحب تو گلی گلی کریا کریا جنرل باجوہ کے خلاف مجھے کیوں نکالا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نکلے تھے، لیکن اس کیمپین کی اتنی ٹرولنگ ہوئی کہ انہیں اپنی یہ مہم ملتوی کرنا پڑی۔ مریم نواز نے کہا، عوام کا سمندر بتا رہا ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار نون لیگ نہیں۔ محترمہ، عوام کا سمندر اگر آپ کے لیے نکل رہا ہوتا تو آپ تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے دیتے۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نواز شریف انتقام نہیں لے رہا، اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کا حال تو یہ ہے کہ انتقام لے بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے بھی جا رہے ہیں کہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز تک جان بچانے کے لیے مستعفی ہوتے پھر رہے ہیں، صحافی بیرون ملک بھاگے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان دونوں مل کر ہی بروئے کار ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ایران سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ ہمارا سفیر جلد واپس چلا جائے گا، ان کا بھی آ جائے گا، ایرانی بھی اس پر آمادہ ہیں۔ ایران نے کہا تھا کہ مارے جانے والے ایرانی شہری نہیں۔ ظاہر ہے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے ایرانی سرزمین پر مارے جانے پر ایران والے کیا احتجاج کریں؟ میری نظر میں سفیر اگر واپس بلا لیا تھا تو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر حملہ ہی کرنا تھا تو پھر سفیر واپس بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال پاکستان نے یہ معاملہ صحیح ہینڈل کر لیا ہے۔ ہر آپشن میری نظر میں ایک ہی وقت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نگران کابینہ کی ویسے اہمیت تو کوئی نہیں، فیصلے فوجی قیادت کر رہی ہے۔ بہرحال قومی سلامتی کمیٹی میں وہ اپنی نام نہاد سول قیادت کے سامنے منشا کھول کے رکھ دیتی ہے۔ نگران وزیر اعظم تو در حقیقت چنا ہوا ہی فوجی قیادت کا ہے۔ تو قومی سلامتی کمیٹی نے ایران کے معاملے پر ملکی سلامتی میں کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا عزم کیا۔ فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا مؤثر کارروائی پر، یا کہہ لیں کہ اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا اعادہ کیا۔ نگران وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی، اس کے پاس اور آپشن بھی کوئی نہیں تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ ایران کے حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی سے بہت سی قوتوں اور انٹرنیشنل پلیئرز کو کان ہو جائیں گے، ورنہ ماحول تو یہ بنا ہوا تھا کہ پاکستان میں کھنگی جاؤ تو لنگی جاؤ، جیسے ریمنڈ ڈیوس جیسے ڈشکرے یہاں قتل کر کے پھر نکل جاتے ہیں۔ ایران نے بہرحال اپنا ہی مذاق اڑوایا ہے اور اسے نہیں اڑوانا چاہیے تھا۔ اس کی دشمنی اسرائیل اور امریکہ سے ہے اور واقعی سخت دشمنی ہے۔ سنیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایران اندر سے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، حالانکہ پابندیاں عائد کر کے امریکہ نے ایران کو پچھلی 2 دہائیوں میں ذبح کر کے رکھ دیا تھا۔ بلاول نے یہ لطیفہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک دفعہ موقع ملے اور وہ ناکام رہے، پھر اسے دوسرا اور تیسرا موقع ملے تب بھی وہ ناکام رہے، تو اسے کس خوشی میں چوتھا موقع دیا جائے؟ حالانکہ یہ خود ان کی اپنی پارٹی پہ صادق آتا ہے۔ مرکز میں بھی انہیں موقع ملے ہیں، 2008 سے 2013 میں، اور پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہ شریک رہے ہیں، لیکن سندھ میں تو مسلسل حکومت ہی آپ کی چل رہی ہے نسل در نسل۔ اب بلاول کے جو فرمودات ہیں وہ خود ان پہ اور ان کے والد پہ صحیح معنوں میں فٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا، اس ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ بات وہ بار بار کر رہے ہیں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بابوں کو چلے جانا چاہیے، تو پھر رخصت فرمائیں اپنے والد محترم کو۔ لگتا ایسا ہے کہ اپنے والد کی سرپرستی سے بلاول صاحب ناخوش ہیں۔ بلاول نے کہا، 17 وزارتیں ختم کر کے 300 ارب عوام پہ خرچ کر دوں گا۔ اس نقطے پہ ان کی سوئی مسلسل اٹکی ہوئی ہے کہ 17 وزارتیں ختم ہونی چاہیے
اور 300 ارب عوام پہ خرچ ہونے چاہیے۔ 500-600 ارب روپیہ تو پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل اور دوسری سرکاری کارپوریشنیں چوس جاتی ہیں، اور ان کی نجکاری میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی ہے جو اس ایشو پر سیاست شروع کر دیتی ہے۔ بلاول نے کہا آپ کے ٹیکس کا 1500 ارب روپیہ اشرافیہ کو سبسڈی دی جاتی ہے، وہ میں عوام پر خرچ کروں گا۔ حالانکہ اس سبسڈی میں سب سے بڑی سبسڈی چینی پر ہے جو زرداری صاحب سمیت ملک کی ساری سیاسی اشرافیہ لیتی ہے تاکہ مہنگی چینی بنائیں اور برآمد کریں۔ لطیفہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا مستحق افراد کو 300 یونٹ بجلی فری دیں گے اور تنخواہوں کو 2 گنا کر دیں گے۔ کیسا کیسا خیالی پلاؤ ہمارے سیاسی رہنما پکاتے رہتے ہیں۔ اس لطیفے پر سمجھ یہ نہیں ہے کہ ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے۔ انہیں کوئی بتایا کہ سرکار آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں شریک رہ چکے ہیں، یا تو آپ اس تجربے سے لگ رہے ہوتے تو آپ کی بات کا کوئی وزن ہوتا۔ بلاول بھٹو نے کہا یہ ایک مذاق ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کو قربان کر دیا مگر ہم نے ریاست کو بچایا، یعنی شہباز شریف اور نون لیگ والے۔ کہا پاناما عمران خان صاحب کا بنایا ہوا نہیں تھا، یہ لوگ جیل سے نکل کر اسی اپارٹمنٹ میں رہنے لگے جس کا پاناما میں الزام تھا۔ تو بھائی صاحب یہ باتیں تو آپ کو پی ڈی ایم حکومت میں شامل ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی، اب تو آپ الیکشن کی سیاست فرما رہے ہیں۔ سیکٹری الیکشن کمیشن نے پرنٹنگ پریس آف پاکستان کا دورہ کیا۔ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے 3 فروری تک کل 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے۔ یہ بیلٹ پیپرز خصوصی فیچرز کا حامل ہوگا اور یہ پیپر صرف ضائع ہونا ہے۔ 27 ارب روپے اس قوم کے ضائع ہونے والے ہیں، اس لیے کہ یہ الیکشن پوری طرح کنٹرولڈ ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کو اس الیکشن سے نکال دیا گیا ہے۔ تجربے کرنے والوں کو چونکہ اپنی جیب سے یہ 26-27 ارب روپے نہیں دینے، اس لیے اس طرح کے تجربے ہوتے رہیں گے۔ عمران خان نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ کہا 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں بات کرنے کو تیار ہوں، یعنی فوج سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ کہا میں سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ دوسری طرف سے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان ڈر گیا اور بات چیت کی آفر دے رہا ہے تو ڈرنا تو اس کو اس صورت میں مانا جائے کہ وہ دستخط کر کے بیرون ملک چلا جائے جیسے شریف برادران جاتے رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا پی ڈی ایم سے بھی 3 رکنی کمیٹی نے مذاکرات کیے تھے۔ پی ڈی ایم نے شرط رکھی تھی کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو۔ اس شرط کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھے۔ کہا تاریخ کا برا ترین دور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی۔ ریلو کٹے کی کھچڑی پک رہی ہے تاکہ کنٹرولڈ پارلیمنٹ ہو۔ عمران خان نے کہا میری سب سے بڑی غلطی کمزور حکومت لینا تھی، کمزور حکومت کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروا لینے چاہیے تھے۔ عمران خان نے کہا اس دفعہ بھی ہنگ پارلیمنٹ بنوائی جا رہی ہے، انتخابات کے بعد کمزور اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا اپوزیشن میں بیٹھوں۔ ہنگ پارلیمنٹ اور کمزور حکومت معیشت کا حل نہیں کر سکتی، اصلاحات اور بہتری صرف تگڑی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، ہنگ پارلیمنٹ بنوانا ہی اسٹیبلشمنٹ کا ہدف ہوتا ہے۔ اسی لیے ساری سرمایہ کاری نواز شریف پہ کرنے کی بجائے جہانگیر ترین، علیم خان اور پرویز خٹک کی جماعتوں کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے تاکہ ایک کمزور اور منقسم پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہدف ہو جو طاقتور اداروں کو کبھی نو نہ کہہ سکے۔